ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله اللہ جل جلالہ کی بے پناہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ کے کچھ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں ایک ہی دین، ایک ہی ضابطہ حیات قابل قبول ہے اور وہ اسلام ہے۔ کیا بات ہے، یہ ضابطہ حیات، یہ کوڈ آف لائف آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی الہامی اور سامی روایت کا سچا امین ہے۔ اس کوڈ آف لائف میں موجود جو اعتقادات ہیں، ہمارے عقیدے، اس پر تمام انبیاء کی مہر تصدیق ثبت ہے، جبکہ اس کے اعمال و افعال پر، ہمارے ایکشنز جو ڈیڈز ہوتے ہیں، اس پر تمام انبیاء رسول کے سردار سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا قرآن و سنت شاہد ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک
تمام انسانوں کے لیے راہ نجات یہ محمد الرسول اللہ کے قرآن و سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دین دین واحد دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے تبلیغ کی، اسلام کی، شیش علیہ السلام نے تبلیغ کی، اسلام کی، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اسلام کی، حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، اسلام کی، ابراہیم کے دونوں صاحبزادے اسماعیل اور اسحاق نے تبلیغ کی، اسلام کی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نے تبلیغ کی، اسلام کی، یعقوب کے 12 بیٹے، اس میں یوسف نے تبلیغ کی، اسلام کی، ابراہیم نے تبلیغ کی، اسلام کی۔ آپ ہی کے 12 بیٹوں میں سے چلنے والی آگے نسل جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو لاوی سے ہیں، اور ہارون علیہ السلام، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آپ ہی کی نسل سے یہوذا سے نکلنے والی نسل داؤد و سلیمان نے تبلیغ کی، اسلام کی، یحییٰ و زکریا نے تبلیغ کی، اسلام کی، اور آپ ہی کی نسل سے جو بنی اسرائیل کے خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ اور دوسری طرف سے بنی اسماعیل سے جو محمد الرسول اللہ ہیں، جو سارے انبیاء کے خاتم النبیین ہیں، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ 1,24,000 انبیاء آئے، ساروں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے اندر 313، ایک روایت کے مطابق 315، ایک تیسری روایت کے مطابق 317 رسول آئے جو رسولوں سے بھی بڑے ہیں، انبیاء سے بھی بلند درجے کے حامل ہیں، ان میں محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ یہ 1,24,000 انبیاء، ان ساروں نے اسلام کا پرچار کیا، لیکن جو آخر میں نبی آیا، جو خاتم النبیین ٹھہرا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو سید المرسلین ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی 1,24,000 سارے انبیاء نے اسلام کا پرچار کیا، لیکن جس کو خاتم النبیین کا ٹائٹل ملا وہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد الرسول اللہ یہ نبیوں کی مہر ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، سیل آف دا پروفٹ ہوں۔ جس طریقے سے خط کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ نبیوں کے خط کے اوپر آخری سیل ہے، مہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میرے اور قیامت کے درمیان ان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ کہ اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب صرف قیامت نے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مبعوث ہونا آج سے 1500 سال پہلے، یہ قیامت کی خود بہت بڑی دلیل ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب صرف قیامت آئے گی۔ اس اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہماری جانوں کے والی انبیاء سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، ساروں نے اسلام کا پیغام دیا، تو محمد رسول اللہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں، اتنی اہمیت کیوں ہے ان کی؟ وہ اس اعتبار سے کہ آپ سید المرسلین بھی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، سورج ہیں۔ وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں کے لیے بمنزلہ ناسخ ہے، اور پچھلے تمام انبیاء کی شریعتیں، چاہے شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نصوص ہوں، صحف ہوں، تمام کے تمام منسوخ ہو چکے، اور محمد الرسول اللہ کا قرآن و سنت ناسخ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا آنا سید المرسلین ہے۔ ہم بلا وجہ نہیں آپ کو سید المرسلین کہتے اور خاتم النبیین کہتے، اس کے پیچھے ہمارے پاس بڑے دلائل موجود ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کا مرتبہ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں سے بڑھ جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کو میرے دادا ابو خواجہ فرید الاسر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہزاروں اقطاب، ہزاروں کتب، ہزاروں سالوں تک
तक परवास करते रहे, शर्फ व कमाल में रूहानी मनाजिल तय करते रहे, वो कभी भी एक इब्दाल के मर्तबा व कमाल तक नहीं पहुंच सकते। और फिर हजारों अब्दाल हजारों सालों तक रूहानी मरातिब तय करते रहे, वो कभी भी एक गौस के मर्तबा व कमाल तक नहीं पहुंच सकते। और फिर हजारों अगवास हजारों सालों तक प्रवास करते रहे, शर्फ व कमाल में, कदर व मंज़लत में रूहानी मदारिज तय करते रहे, वो तमाम के लाखों हजारों अगवास एक सहाबी रसूल की खाक के बराबर नहीं पहुंच सकते। और फिर हजारों साहबे रसूल, लाखों साहबे रसूल हजारों लाखों सालों तक प्रवास करते रहे, शर्फ व कमाल में वो एक नबी के खाक के बराबर नहीं पहुंच सकते। और फिर तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया हजारों लाखों करोड़ों सालों तक प्रवास करते रहे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मर्तबा व कमाल तक नहीं पहुंच सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, सैयदना फरीद अल हसन, फैज़ान जामिया फरीदिया। तो ये है हुज़ूर सल्लम का मकाम। इसको कैटेगराइज किस तरीके से किबला फरीदुल असर ने किया, और इसको आला हजरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कैटेगराइज किया है। मैं आपको उनके अशार को तरन्नुम के साथ पढ़ के सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला तकसीम की है, आप भी तकसीम करते हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। हम खल्क है ना, मखलूक हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला और रसूलों से आला हमारा नबी। तो ये है मकाम मर्तबा। कोशिश की जा रही है आपकी रिफ़त को, आपकी शान को, आपके मकाम और मर्तबा को समझने की। हम कभी समंदर की गहराइयों के अंदर, आफाक की पहनाइयों के अंदर चले जाएं, आपके शान के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त को समझता है तो वो खुदा है, उसके अलावा कोई भी नहीं। हम सारे बस कोशिश कर रहे हैं, अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये जो 1,24,000 अंबिया आए हैं, जिनके नामों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया, ये सारे के सारे 1,24,000 अंबिया बसमेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह। ये मैंने दावा कर दिया, आप पूछेंगे दलील दो, तो दलील भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो नबी उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो ईमान लाते हैं अहले किताब में से, कौन लाते हैं? अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा, ईसाई और यहूदी। हुजूर सल्लम पर जब ईमान लाते हैं तो क्यों लाते हैं? उसकी वजह यह है कि अपनी किताब तौरात और इंजील के अंदर इस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये जिक्र पाते हैं, मिलाद का जिक्र पाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप पूछेंगे कि कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का जिक्र कहाँ बयान हुआ है? तो मूसा अलैहिस्सलाम पर आप जानते हैं तौरात नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर आप जानते हैं इंजील नाजिल हुई। उठाइए तौरात का मुताला करते हैं। तौरात के अंदर 5 किताबें हैं। पहली किताब किताब पैदाइश है, जिसको कहा जाता है द बुक ऑफ जेनेसिस। दूसरी किताब किताब खुरूज है, जिसको कहा जाता है द
बुक ऑफ एग्जोडस, तीसरी किताब किताब अहबार है, द बुक ऑफ लेविटिकस, चौथी किताब किताब गिनती है जिसको द बुक ऑफ नंबर कहते हैं, और आखिरी और पांचवी किताब किताब इस्तिस्ना है जिसको द बुक ऑफ डिटोनमी कहते हैं। ये 5 किताबें तौरात में हैं। तौरात की आखिरी किताब किताब इस्तिस्ना जिसको तस्निया शरा भी कहा जाता है, ये उठाइए, इसका बाब नंबर 16 उठाइए, आयत नंबर 16 उठाइए, आपको क्या मिलेगा? चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 18 आप उठाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाते हैं, I will send them a prophet like you from among their own people। ये मौजज़ा है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात की किताब इस्तिस्ना के बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं कि ए मूसा, कि मैं एक पैगंबर भेजूंगा जो तुम्हारी तरह साहिब शरीयत और साहिब किताब होगा, और उस कौम ही में से उठाऊंगा जिस कौम में वो मबूस होगा। I will tell him what to say and he will tell the people everything I command। और जो मैं उसे कहूंगा वही कहेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहेगा। और इसी को कुरान मजीद इस तरीके से बयान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि ऐ हबीब आप वही कलाम करते हैं जो आपको वही किया जाता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से कुछ नहीं कहते। ये आपका मकाम और मर्तबा तौरात में बयान हुआ है। और फिर कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला इसका जिक्र करता है, रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने मोमिनों पर, इन उम्मियों पर एक नबी मबूस किया जो इन्हीं में से मबूस किया, इन्हीं कौम में से, उम्मियों में से उठाया, जो इनको कुरान मजीद की तिलावत करता है, इनके दिलों का तज़किया करता है, इनको पाको साफ करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है। हर चंद के ये उम्मी इससे पहले खुली गुमराही में थे। और फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें एक रसूल को मबूस कर दिया। ये अल्लाह ताला एहसान जता रहे हैं, और किस पर जता रहे हैं? मोमिनीन पर, जिनको लफ्ज़ इस्तेमाल किया उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उम्मियों में से एक नबी को बरहक को मबूस कर दिया। आप पूछेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम तो अरब थी, तो अरब कौम को अल्लाह ताला ने उम्मी क्यों कहा? और इससे पिछली आयत में अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, हजूर सल्लम के अलकाब में से एक लक़ब उम्मी भी है। तो हजूर को भी उम्मी अल्लाह ताला ने कहा, और आपकी कौम जिसमें से आपको उठाया और नबी बनाया, उस कौम को भी अल्लाह ने उम्मीहीन, उम्मी कहा। ये एक अहम नुक्ता है। नुक्ता समझना है तो फिर हमें जाना पड़ेगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं। बड़े साहबजादे का नाम इस्माइल है, छोटे साहबजादे का नाम इसहाक है। इसहाक से याकूब होते हैं, याकूब का लक़ब इसराइल है, और आपकी तमाम औलाद बनी इसराइल कहलाती है, जिसमें यूसुफ भी हैं, यहूज़ा भी हैं, लावी भी हैं, ये 12 बेटे हैं। ये आगे औलाद इनसे पै दर पै अंबिया आ रहे हैं। यूसुफ से इब्राहीम, लावी से मूसा और हारून, फिर यहूज़ा से दाऊद और सुलेमान, यहया, ज़करिया, ये मशहूर नबियों के नाम बताए। लेकिन ऐसा नहीं, हज़ारों अंबिया, एक के बाद दूसरा नबी, दूसरे के बाद तीसरा नबी, पैदर पे अंबिया आ रहे हैं। और यहूद के अंदर एक खास किस्म का गरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। ये बनी इसराइल से मुराद क्या है? यहूद, कि हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के चहेते हैं, हमारे यहाँ पैदर पे नबी आ रहे हैं, हमारे पास अल्लाह का इल्म पैदर पे आ रहा है, हम अल्लाह के पसंदीदा चहेते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी को कुरान ने इस तरीके से बयान किया, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि ऐ यहूदियों याद करो जो अल्लाह ने तुम पर नेमतें की और तुमको जहानों में फजीलत अता की। वो फजीलत क्या थी? वो इल्म की फजीलत थी जो अंबिया के जरिए से पै दर पै उनको पहुंच रही थी। अब आप ये बात समझ गए? एक तरफ बनी इसराइल हैं और उनमें पै दर पै नबी आ रहे हैं,
دوسری طرف بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل، آپ میں اور محمد رسول اللہ میں تقریباً 2500 سال کا اور 3000 سال کا وقفہ ہے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل اپنے کزنوں کو یہ طنز کرتے تھے کہ تم تو امی ہو، تم تو ان پڑھ ہو، ہم تو بہت ہی بڑے اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، ہمارے ہاں تو انبیاء آتے رہے۔ اللہ نے یہودیوں کے اسی لفظ کو لیا اور کہا کہ ہاں یہ نبی امی ہے، اس کی قوم بھی امی ہے، لیکن اب یہ اکیلا امی نہیں رہا، اب اس کا آقا اور محبوب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بھیجنے والا اللہ ہے، اس کا معلم اللہ ہے، اس نبی کا، اس رسول کا بھیجنے والا خالق کائنات ہے۔ اب وہی دستار فضیلت، اے یہودیوں جو تمہارے سروں پر تھی، اب وہ دستار فضیلت اتار کر بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے سروں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے شہنشاہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، خزان حضور فرید الاثر۔ تو یہ ہے امت محمدی کا مقام و مرتبہ، وہ چیز جو یہودیوں کے اندر ہزاروں سال سے موجود تھی۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے حبیب آپ کی قوم بہترین اب قوم ہے۔ وہ مقام و مرتبہ جو یہودیوں کو عطا ہوا تھا، ان سے چھین کر دستار فضیلت صحابہ کرام، بنی اسماعیل اور مسلمانوں کے سروں پر رکھ دی گئی ہے۔ اب تم بہترین امت ہو جو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمارا یہ منصب ہے، ہم مسلمانوں کا یہ منصب اور مقام ہے۔ اگر ہم اس منصب اور مقام کی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ دستار فضیلت چھین سکتا ہے۔ ہمارا منصب و مقام یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کی آمد کا احسان جتایا ہے امتیوں پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الرسول، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں نبی امی مبعوث کر دیا۔ اور صرف یہاں تورات میں اس مقام پر نہیں، کتاب استثناء اٹھائیے، کتاب استثناء اٹھائیے، اس کا چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 2، باب نمبر 33 آیت نمبر 2 پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں and Lord shone on his people from Mount Paran۔ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند نمودار ہوا اپنے بندوں پر وادی فاران سے۔ علماء بیٹھے توجہ چاہیے، وادی فاران سے۔ آپ جانتے ہیں تورات نازل ہوئی ہے یروشلم فلسطین میں، اور ذکر ہو رہا ہے وادی فاران کا، اور وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ توجہ کریں، آپ کی توجہ چاہیے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزات آپ کو بیان کر رہا ہوں جو تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں and Lord shone on his people from Mount Paran، اور خداوند اپنے بندوں پر نمودار ہوا وادی فاران سے۔ 10,000 angels were with him، 10,000 قدسی اس کے ہمراہ ہیں۔ A flaming fire at his right hand، اور اس کے دانے ہاتھ میں چمکتی ہوئی روشن کتاب ہے۔ اہل علم جانتے ہیں اس سے کون مراد ہو سکتا ہے۔ 8 ہجری کا واقعہ یاد کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے ہیں، مکہ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ مکہ کی وادی فاران میں جب داخل ہوتے ہیں، روایات سکہ روایات میں موجود ہے کہ آپ کے ہمراہ 10,000 قدسیوں کا لشکر موجود ہے۔ آپ کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے۔ وہ کشید گوئی جو اللہ رب العزت نے تورات میں فرمائی، وہ میلاد النبی جو اللہ رب العزت نے تورات میں فرمایا، اس کا ٹھیک مصداق فتح مکہ کے دن پورا ہو رہا۔ ارے تم کہتے ہو کہ اس نے میلاد منایا، تم نے میلاد
میلاد منایا. ارے میلاد منایا ہے تو 1,24,000 انبیاء نے محمد رسول اللہ کا منایا. یہ ہے میلاد النبی, اسے کہتے ہیں میلاد النبی. اور صرف تورات ہی نہیں, اب آپ انجیل میں بھی آ گئے. انجیل سے پہلے قرآن مجید اللہ تعالیٰ انجیل کے اندر ذکر فرماتا ہے. سورہ صف اٹھائیے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اے یہودیوں میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تورات جو تم پر نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا, اس کو رد نہیں کرنے والا. جو پہلے تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, اور میں تم کو بشارت دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کس کو؟ یہودیوں کو. میں تم کو بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. سورہ صف قرآن مجید سورہ صف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ کس جگہ انجیل مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے؟ یہ معجزات ہیں جو گنوا رہے ہیں. یہ پرانے صحائف تورات اور انجیل کے معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے میلاد کے حوالے سے معجزات ہیں وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں. اٹھائیے دا بک آف جان. 4 اناجیل ہیں جن کو اناجیل اربع کہا جاتا ہے. ان کو کینونیکل گاسپلز بھی کہتے ہیں, مصدقہ مسلمہ اناجیل. ان میں سے ایک گاسپل آف میتھیو ہے, گاسپل آف لیوک ہے, گاسپل آف مارک ہے, اور آخری چوتھی گاسپل آف جان ہے جس کو کتاب یوحنا کہتے ہیں. اٹھائیے کتاب یوحنا. میں دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں. آپ کے نبی کا ذکر پرانے صحائف میں موجود ہے. کتاب یوحنا اٹھائیے, اس کا باب نمبر 14 آیت نمبر 16-17 پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I will ask the Father and he will give you Paraclete. میں خداوند سے کہوں گا کہ وہ تم کو نبی احمد و محمد عطا کرے. پیراکلیٹ کا لفظ یہ مشکل لفظ ہے, یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یہ یاد رکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی وہ عبرانی زبان میں تھی. یروشلم کے لہجہ پر آرامی زبان تھی. اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ منحمنا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ منحمنا. اور منحمنا کا مطلب عربی زبان میں وہی ہے جو احمد اور محمد کے. احمد آپ کی والدہ نے نام رکھا, محمد آپ کے دادا نے نام رکھا, تو احمد کا ذکر آپ کے اسلاف میں پرانے صحائف میں موجود ہے. اور پھر منحمنا کا ترجمہ یونانی زبان میں عیسائیوں نے پیراکلیٹس کر دیا. پیراکلیٹس, حالانکہ یونانی زبان میں جو منحمنا کا صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ پیریکلیٹس ہے, PARI, لیکن انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ اسے کہتے ہیں تحریف معنوی. یعنی لفظوں کے اندر تو نہیں, معنی بدل دیے. منحمنا کا ترجمہ بنتا تھا پیریکلیٹس, ترجمہ کر دیا پیراکلیٹس. اور پیراکلیٹس کا یونانی زبان سے لاطینی زبان میں, لاطینی سے پھر انگلش میں ترجمہ کر دیا ہیلپر کا, مددگار کا. لیکن یہ ہیلپر اور مددگار کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ پیریکلیٹس ہے, اور پیریکلیٹس کا مطلب احمد و محمد ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. Who will stay with you forever. آگے اسی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور محمد مصطفیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, کہ اے حبیب ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اٹھائیے گاسپل آف جان. عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں یہودیوں سے کہ اے یہودیوں میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا. میرا مشن تو صرف یہودی ہے, میں نے یہودیوں کی اصلاح کرنی ہے. یہ خود انجیل مقدس کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے تابعین میں سے سینٹ پال نے
دین عیسوی کو تمام دنیا کے لیے کھول دیا، تمام قوموں کے لیے کھول دیا، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے تو یہ دین صرف بنی اسرائیل کو دینا ہے، میرا دائرہ بنی اسرائیل ہے، لیکن جب وہ فار کلید آئے گا، وہ احمد و محمد آئے گا، وہ اس کا درجہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ہوگا، وہ تمام جہانوں کے لیے ہوگا، وہ تمام زمانوں کے لیے ہوگا، وہ تمام اوقات کے لیے ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرے مقام پر یہی کتاب اٹھائیے، کتاب یوحنا، گوسپل آف جان، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 18، اس کے اندر آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں But I am telling you the truth. It is better for you that I go away, because if I do not go away, Paraclete will not come to you. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا چلا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا چلا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو وہ پیراکلیٹ، وہ احمد و محمد آئے گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی کتاب یوحنا میں فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جب وہ آئے گا احمد و محمد، جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تم کو سچ بتائے گا، حق بتائے گا، اور تم کو آخرت کے بارے میں یاد دہانی کرائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو عطا ہوئی۔ 1,24,000 انبیاء آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کے حوالے دے رہا ہوں۔ اس وقت تمام انبیاء کے صحائف جو قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی پیچھے انبیاء کے صحائف ہیں وہ بائبل میں موجود ہیں۔ اس میں بائبل میں عہد نامہ عتیق بھی ہے، عہد نامہ جدید بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ یہ سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے بلا وجہ نہیں کہتے اللہ حضرت کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ پھر فرماتے ہیں رسالت کل، امارت کل، سیادت کل، امامت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ تو یہ ہے آپ کے محمد
محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ، فخر کیجئے، اس نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ جتنی مرتبہ شکر کریں گے کم ہے، جتنے نوافل پڑھیں گے کم ہے، جتنا درود پڑھیں گے کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ امت محمدیہ میں سے ہیں، اس چیز پر فخر کیا کریں۔ اور انجیل کے میں نے آپ کو حوالے دیے کہ دلچسپ بات بتاؤں، انجیل کو انجیل کیوں کہتے ہیں؟ انجیل جو ہے اصل میں جو یونانی زبان کا لفظ یوانگیلیون، کیا لفظ ہے؟ یوانگیلیون، اس کا مطلب ہے گڈ نیوز، اچھی خبر، خوشخبری۔ اس کو عربی میں بنایا گیا تو یہ بن گیا انجیل۔ قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے انجیل آئے، اصل لفظ تھا یوانگیلیون، اس کو معرب کیا، عربی جب بنایا گیا تو یہ انجیل بن گیا۔ تو انجیل کو انجیل کیوں کہتے ہیں؟ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ انجیل کو انجیل کہتے اس لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد نبی و آخر الزمان آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے انجیل کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدنا فرید الاسد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ و کمال کو کسی حد تک، جس طرح ایک بچہ ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں پہنچ پاتا، تو ہم بھی بچوں کی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ علامہ بیضاوی، قاضی بیضاوی، جن کی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے اور تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہدایت کے اجناس مترتبہ بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کی 4 اجناس مرتبہ ہیں، اور ہر جنس اگلی آنے والی پہلی جنس پر مرتب ہوتی ہے، یعنی دوسرے درجے کی ہدایت حاصل نہیں ہوگی اگر پہلے درجے کی ہدایت حاصل نہ کر لی جائے، اور تیسرے درجے کی ہدایت حاصل نہیں ہوگی جب تک دوسرے درجے کی ہدایت حاصل نہ کر لی جائے، اور چوتھے درجے کی ہدایت حاصل نہیں ہوتی جب تک تیسرے درجے کی ہدایت حاصل نہ کر لی جائے۔ تو ہدایت کے 4 مراتب ہیں۔ کتنے مراتب ہیں؟ ہاں، یہ اب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ستاروں تک پہنچنے کی۔ تو سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، وہ چاہے مسلمان ہو کافر ہو، قاضی بیضاوی فرماتے ہیں سب سے پہلی ہدایت وہ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ۔ ہمارے 5 جو حواس ہیں، دیکھتے ہیں، ہم سونگتے ہیں، چکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، مس کرتے ہیں، یہ 5 جو حواس ہیں ظاہری، اور پھر باطنی حواس کہ ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، دماغ کے اندر خیال آتا ہے، وہم آتا ہے، یادداشت ہے، حفظ ہے، اور پھر سوچنے کی ذہانت کی صلاحیتیں ہیں۔ یہ 5 حواس ہیں جو ہمارے اندر دماغ کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یہ پہلے درجے کی ہدایت ہے، اور دوسرے درجے کی ہدایت ہمارا نفس ہے، نفس لوامہ ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ قاضی بیضاوی اپنی طرف سے کہانیاں نہیں بنا رہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن قریب ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، اپنی آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی، کائنات کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے نفس کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ جس طرح وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ ہے تیری ذات۔ اے اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ وہ جس طرح غالب نے بھی کہا تھا کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نہ رنگ ہے، گردش مجنوب چشمک ہائے لیلا آشنا۔ اے اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے، یہ نور ہدایت ہر جگہ موجود ہے، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سورج کی تمازت، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سب کچھ اے اللہ یہ تیرے ہونے ہی کی تو نشانیاں ہیں۔ یہ سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، یہ کائنات کا ایک توازن، اے اللہ یہ سارے حواس خمسہ ظاہرہ سے یہ چیزیں جو ہمارے دماغ میں آ رہی ہیں،
بتا رہی ہیں کہ تو ہے، تو ہے، تو ہے۔ یہ ہے آفاق میں نشانیاں جو حواس خمسہ سے ملتی۔ پھر دوسری نور ہدایت وہ ہمارے اندر ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اب ہم دوسری سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ پہلا آسمان طے ہو گیا ہے، 7ویں آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری نور ہدایت وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز، ہمارے نفس کی آواز، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر فجور بھی الہام کر دیا اور تقوی بھی الہام کر دیا، خیر بھی اور شر بھی، اچھائی بھی برائی بھی۔ اب جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ ہمارے ضمیر کی آواز جو ہمیں کہتی ہے اے بشیر، اے نذیر، اے فاروق، اے عمر، اے کم پیڑا ہے، اے نہیں کرنا، اے اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ چھوٹی عدالت ہے جو ہمیں بتاتی ہے۔ ایک بڑی عدالت ہے جو قیامت کے دن لگے گی، اس میں تو بڑے فیصلے ہوں گے اول آخر کے۔ ایک چھوٹی عدالت بھی ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہے۔ جو شخص ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے پاس اور اس کے قریب آتے جاتے ہیں۔ اور جو ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، ضمیر کی آواز آتی رہتی ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ضمیر کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، پردے پڑ جاتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے درجہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے سامنے کوئی اچھا کام بھی کیا جائے اس کو سر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضمیر کی آواز غیر معمولی آواز ہے، اس کی حفاظت کا کہا گیا ہے، اس کو پاکیزہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ ملامت، نفس لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا نفس، جو تم کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اے نصیر، اے حمید، یہ کام کر، یہ کام نہ کر۔ یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی، اس کے ذریعے سے ہم اخلاقیات حاصل کرتے ہیں۔ یہ دو درجے کی ہدایتیں ہو گئیں، اور اسی کی حفاظت کا کہا علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اور اب آپ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اور ایک دوسرے شاعر نے اس کو ایک بالکل مختلف انداز میں بیان کیا کہ سنبھال کر رکھوں کہ یہ دل ناداں، دل ناداں یعنی بے وقوف دل۔ ہم ساروں کا دل بے وقوف ہی ہے نا، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ سنبھال کر رکھوں کہ یہ دل ناداں ایک ارمغاں ہے خدا وند مہرباں کے لیے۔ ارمغاں کا مطلب گفٹ، تحفہ۔ ہم نے خدا کو کس منہ سے قیامت کے دن تحفہ دیں گے اگر ہمارا دل ہی آلودہ ہوگا؟ اگر دل پاکیزہ ہوگا تو خدا کو تحفہ دینے کے بھی ہم لائق ہوں گے۔ تو دل کو پاکیزہ بنانا اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ، یہ نور ہدایت، دوسرے درجے کے نور ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اب میں نتیجہ نکالنے والا ہوں، پہلا نتیجہ نکالنے والا ہوں کہ اس درجے میں، اس نور ہدایت کی کس درجے میں اہمیت ہے۔ یہ ہمارا نفس، یہ ہماری روح، یہ ہماری شخصیت۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس ہدایت کی قدر کرو۔ یہ نور ہدایت میری پہچان کا ذریعہ ہے، مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کا تزکیہ کرو، اس کی تکمیل کرو۔ اس نور ہدایت کے بعد تیسرے درجے کے نور ہدایت کے باب میں، جو کہ انبیاء اور رسول کا نور ہدایت ہے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ یہ سارے نور ہدایت تم نے حاصل کر لیے۔ حواس خمسہ ظاہرے کا نور ہدایت حاصل کر لیا، اپنے ضمیر کا نور ہدایت حاصل کر لیا۔ یہ نور ہدایت چھوٹے ہیں تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، تمام انسانوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ کرتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ آپ دین کا مرکز، ایمان کا مرکز ہے، آپ محور و مرکز ہیں۔ اور
اور قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ حضور ہیں تو ایمان ہے، حضور نہیں تو ایمان نہیں۔ اسی وجہ سے یہ نور ہدایت چھوٹے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ کے نور ہدایت چھوٹے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی کے ذریعے ہی سے تو ہم فیصلے کرتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے ضمیر کی آواز یہ بھی ایک نور ہدایت ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے نور ہدایت کے ذریعے سے انسانوں نے سائنس میں ترقی کی، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ستاروں پر کمند ڈالی۔ پھر دوسرے نور ہدایت کے ذریعے سے انسان نے اخلاقیات کے درس دیے، اخلاقی حفظ کو پروان چڑھایا، اخلاقیات کے قوانین بنائے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمام نور ہدایت، یہ دونوں درجے کے نور ہدایت چھوٹے ہیں۔ حتمی اور قطعی نور ہدایت محمد رسول اللہ کا قرآن و سنت ہے۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کی قدر ہے، یہ ہے سب سے بڑا نور ہدایت۔ اسی وجہ سے ہم محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں زیادہ دیتے جو نور ہدایت اول میں آتی ہیں، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی۔ اسی طریقے سے اخلاقیات جو مغرب درس دیتا ہے ہمیں کہ اخلاق کی قدریں ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دوسرے درجے کی ہدایتیں ہیں۔ آخری اور حتمی اور قطعی ہدایت وہ محمد الرسول اللہ ہے، آپ کا دیا ہوا قرآن و سنت ہے۔ اسی وجہ سے ہم غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، محبت رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ایمان بالغیب کی بات کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ صرف ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے۔ محمد الرسول اللہ اس موقف کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ اس نظریہ کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ قیامت کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ عالم برزخ کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ عالم آخرت کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ عالم ارواح کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ 1,24,000 انبیاء کی عظیم روایت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، محمد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہو، اللہ کو چکھا ہو، اللہ کو سونگھا ہو، اللہ کو سنا ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے کسی نے اس کو محسوس کیا ہو؟ نہیں، یہ محمد الرسول ہیں جن کو محسوس کیا گیا ہے۔ ان کو بازاروں کے اندر چلتا ہوا دیکھا گیا ہے، ان کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ان کے جنگیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ان کو محسوس کیا جاتا ہے سنہری جالیوں کے پیچھے، ان کو محسوس کیا جاتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر۔ وہ خدا کے نمائندہ ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے خالق، اللہ رب العزت کے زمین پر چلتے پھرتے نمائندہ تھے۔ اس وجہ سے ہم محمد کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہم بلا وجہ نہیں غلامی رسول کی بات کرتے، ہم بلا وجہ نہیں اپنی گردنیں کٹوانے کی بات کرتے۔ یہ ساری کی ساری تہذیب 1,24,000 انبیاء کے نتیجے میں جو پیدا ہوئی تہذیب ہے، اور یہ 1400 سالہ تہذیب، یہ تمام مساجد، یہ ہماری تمام نمازیں، یہ ہماری داڑیاں، یہ ہمارے امامے، یہ ہماری ٹوپیاں، یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام اسلامی تہذیب زمین بوس ہو جائے اگر محمد مصطفیٰ کی ناموس کی حرمت کا پامال کیا جائے۔ حضور ہیں تو ایمان ہے، حضور نہیں تو ایمان نہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ۔ اسی وجہ سے کہ اس ہدایت، اس نور ہدایت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ وہ معتزلی تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر پیغمبر نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، یہ کائنات کے اندر توازن، یہی خدا کی دلیل ہے۔ اگر پیغمبر نہ بھی آئے تو ہم پھر بھی ان آیات، ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان جائیں گے۔ یہ چھوٹی ہدایتیں ہیں، یہ عقل میں آنے والی چھوٹی ہدایتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ سب سے بڑی ہدایت ہے، یہ ہدایت علیٰ ہیں، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو العباس تیجانی فرماتے ہیں فمن طالب القرب من اللہ تعالی وتوجہ الیہ دون التوسل به صلی اللہ علیہ وسلم موردا عن کریم جنابہ ومدبرا عن تشریع خطابہ کان مستوجبا من اللہ تعالی غایت
السخط والغضب وغایۃ اللعن والبغض وضل سعیہ وخسر عملہ. یہ حضرت ابو العباس تیجانی کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر حضور کی جناب سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، وہ انتہا درجہ کی ناراضگی اور انتہا درجہ کے غضب کا مستحق ہے. وہ غائب درجہ کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے. اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں اور اس کے اعمال میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ قرآن و سنت ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. باقی تمام راستے وہ یا تو آپ کو گمراہ کر دیں گے یا آپ کو خدا سے دور کر دیں گے. صرف محمد الرسول اللہ کا راستہ، آپ کی شریعت، آپ کا قرآن، آپ کی سنت. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیروی کو معیار ایمان بھی قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ویلیڈیشن چاہیے نا. ثبوت کے لیے محمد الرسول اللہ کو آگے کیا ہے، اور جب اپنے نمائندہ ہی کو عزت اور مقام نہیں دیا جائے گا تو اس ثبوت کا ادراک کیسے ہوگا، اس وجود کا ادراک کیسے ہوگا. تو جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا. اذا ذکرت ذکرت معیا، اے میرے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. جہاں اللہ کا ذکر اس کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اے حبیب تیرے رب کی عزت کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نزاعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا قاضی اور حکم نہ بنا دیں. اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی ٹیڑھ محسوس نہ کریں، کوئی کجی محسوس نہ کریں، اور جو آپ فیصلہ کریں اسے سر تسلیم خم کریں، دل و جان سے قبول کریں. یعنی اللہ رب العزت حضور سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی فیصلہ کر دے قاضی تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو وہ دل میں ایک بوجھ محسوس کرے گا، ایک کجی محسوس کرے گا. اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا حبیب جو فیصلہ کر دے جس کے حق میں نہیں بھی آیا وہ بھی دل میں کجی محسوس نہ کرے. اگر کجی محسوس کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ ہے اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو مرتبہ و مقام دیا، اور پھر آپ ہی کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے حبیب کی پیروی کر دی گویا اس نے میرے اللہ کی پیروی کر دی، اس نے میری پیروی کر دی، میری اطاعت کر دی. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو فرما برداری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی. اس درجے میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا. تو یہ ہے آپ کا مرتبہ مقام، یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے. اور صحابہ نے اس کو کما حق ادا کیا. کیا بات، یہ جو اطاعت ہے صحابہ نے کما حق کو اس کا حق ادا کیا. اور وہ بڑی مشہور ہم اکثر سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حجر اسود کے پاس آتے ہیں، حجر اسود سے کہتے ہیں انی عالم انک حجر لولا مارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما استلمتک ولا قبلتک. فرماتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور پتھر سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں. آج میں تجھ کو جو چوم رہا ہوں، تیرا استعلام کر رہا ہوں، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری پیشانی پر میرے حبیب کے لب لگ چکے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تک موجود ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہم میں موجود ہیں، آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آپ کو دیکھ کر ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت سے اس کا دیدار حاصل ہو جاتا ہے، ایک روحانی تسکین مل جاتی ہے، آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنتی. کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے
ہمیشہ اپنے پروردگار کو اپنے قریب محسوس کرو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یہ دو چیزیں. لیکن وہ جو علم مزید کا نعرہ مستانہ لگاتے ہیں نا، ان کا مسئلہ ابھی بھی حل نہ ہو، ان کا مسئلہ ابھی بھی حل نہ ہو. کیا بات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتاب و سنت سر آنکھوں پر، شریعت مطہرہ سب سے مقدم، آپ کے بعد آپ کی قبر انور کی زیارت، مدینے کی گلیاں، در و بام کاخ و کو، ریاض الجنہ، مسجد و منبر و محراب، زیارت آثار صدیق، زیارت آثار فاروق، خاک شفا، آب زمزم، مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادیاں، وادی بطحا کے جلوے، حجر اسود کا استعلام، صفا مروہ کی سائی، اور پھر زیارت خانہ کعبہ. یا رسول اللہ یہ سب کچھ داستان عشق و محبت اور محسوسات الہیہ ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، مناظر ہیں. لیکن یا رسول اللہ ہماری پیاس زیادہ ہے، ہماری طلب زیادہ ہے. ہم اللہ رب العزت کو، ہم نور ہدایت کو، جو چوتھے درجے کا نور ہدایت ہے، اسے زیادہ طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کمال محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے اس میدان کے سالکین اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کا اضافہ کیا، اور وہ اضافہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی. کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، کہ میرے بعد جب تک تم اللہ کی کتاب، میری سنت اور خاندان نبوت بنو ہاشم، میری اطرت حسنین کریمین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ہمیشہ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرو گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے. یہ چنیدہ لوگ کون ہیں؟ یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کو نہیں چنے گا. لیکن دوسری جگہ فرمایا ویہدی الیہ من ینیب، اور جسے چاہتا ہے اپنے محسوس کرانے کے لیے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام. یہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے. اس ہدایت کے اندر انسان مراقبہ کے ذریعے سے، مجاہدہ کے ذریعے سے مناسب طے کرتا ہے، منازل طے کرتا ہے، مدارج طے کرتا ہے، مراحل طے کرتا ہے، عرفان کی منازل طے کرتا کرتا جب سالک عرفان باللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، عارف باللہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد مزید سیر کرتا کرتا، سیر فی العرفان کے بعد جب واصل باللہ بن جاتا ہے، جب آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے. وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو ہدایت کا چوتھا درجہ ہے. یہ انسان اپنی جد و جہد کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اور جب یہ انسان حاصل کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاقت کے ذریعے سے، تو کوئی بابا فیض الدین مسعود گن شکر بن جاتا ہے، کوئی خواجہ فیض الاثر بن جاتا ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری بن جاتا ہے، اور کوئی خواجہ اجمیر چشتی بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ انبیاء کا، صلحاء کا، اولیاء کا سلسلہ کس درجے میں آگے بڑھتا ہے؟ وہ اس درجے میں بڑھتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد اہل بیت کی محبت کو دل میں موجزن کیا جاتا ہے. کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اور آپ کی اطرت بھی ہے. جب یہ تین چیزیں ملیں گی تو آپ ہدایت کے چوتھے نور کو حاصل کر سکیں گے، ہدایت کے آخری درجے تک پہنچ سکیں گے. ورنہ نچلے لیول پر تو خلق ہی ہے، مخلوق ہی ہے. خلق سے اگر اولیاء تک پہنچنا ہے تو آپ کو نور ہدایت میں چوتھے لیول تک جاننا پڑے گا. اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، ان یعلى بن مرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے, میرا خون ہے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں. آپ کی آل اولاد سے محبت اور عقیدت یقیناً انسان کو خلق سے اولیاء کے درجے تک لے جاتی ہے, صلحاء کے درجے تک لے جاتی ہے. یہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب شریعت پر عمل ہو. طریقت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک شریعت نہ ہو. عرفان اس وقت تک نہیں ملتا جب تک علم نہ ہو. اور اسی طریقے سے حکمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کتاب اللہ کا علم نہ ہو. یہ درجات ہیں, یہ لیولز ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں درجے کی ہدایتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی 3 درجے کی ہدایتیں تو موجود ہیں. ہم اپنے حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں, یہ پہلے درجے کی ہدایت ہے. پھر اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر ہم اپنے بھائیوں پر کرم کرتے ہیں, رشتہ داروں پر کرم کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. جو اندر سے آواز آتی ہے اچھائی کی, یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے. اگر تمہیں یہ ہدایت مل گئی ہے تو مبارک ہو, اب تم اہل ہو گئے ہو کہ تمہیں تیسرے درجے کی ہدایت دی جائے. اور تیسرے درجے کی ہدایت کتاب و سنت ہے. جب تم کتاب و سنت پر عمل کرو گے, اللہ کی کتاب پر نمازوں کا اہتمام کرو گے, زکوٰۃ کا, حج کا, روزوں کا, تو یہ تمہیں تیسرے درجے کی ہدایت ملے گی. اور جب تمہیں شریعت پر علم مل جائے گا, شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے, تو پھر چوتھے درجے کی ہدایت کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ گے. اور چوتھے درجے کی ہدایت صرف اولیاء اللہ کو ملتی ہے, صلحاء کو ملتی ہے, جو جد و جہد کر کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں, محمد رسول اللہ کی خوشنودی میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چوتھے درجے کی ہدایت کا حامل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.